ہے قل اعوذ برب الفلق، خالی فلق کا لفظ بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ سب سے اپروپریٹ اینڈ سمپلر میننگ ہے، سب سے کمپلیکیٹڈ میننگ ہے وہ والا آسمان جو ایک کرے کے اندر بیٹھے ہوئے انسانوں کو اوپر دیکھ کے نظر آ رہا ہے، حالانکہ اور بھی سارے آسمان ہیں، اتنے سارے کرے ہیں، ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ مطلب لیا ہوا ہے، حالانکہ اتنا بڑا سمپل مطلب تھا۔ اگر قرآن کے اینگل کو سمجھ جائے کہ قرآن کتنی بڑی کتاب، کائنات سے کم بات نہیں کرتا، اور کائنات کی جب بات کرنی ہے تو کائنات کے بلو پرنٹ کے اوپر سے سورہ فلق کا مطلب نکالنا ہے، اور جیسے ہی آپ فلق کا یہ مطلب نکالیں گے کہ 2 حصوں میں سپلٹ کر دینے والا، تب آپ کو پتہ چلے گا جادو کے خلاف، جنوں کے خلاف، ان کی شر کے خلاف سورہ کیوں آئی، کیونکہ وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر استعمال کرتے ہوئے حملہ آور ہوتے۔ آسمان کے رب کی پناہ مانگنے سے تو جادو اور اس طرح کے معاملات کی پناہ کی وہ اینٹیڈوٹ دوا بنتی نہیں ہے، فلک کی پناہ، سپلٹر کی پناہ مانگنے سے، کہ رب کی پناہ مانگنے سے تو ملتی ہے آپ کو اینٹیڈوٹ۔ آپ ایمان ہی غلط طرف لے کے جائیں گے، غلط طرف کا مطلب ہے کہ کسی اور طرف، ہم سب کا رب پہ ہی ایمان ہے، چاہے وہ فلک کا رب ہو، چاہے وہ سپلٹر کا رب ہو، ہے تو وہی رب۔ ایمان کا لفظ اس لیے اس اصطلاح میں مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے، مگر آپ دوا کسی اور چیز کی لے رہے ہیں، بیماری کچھ اور ہے، تو اس لیے پھر علاج بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک ہی ڈاکٹر نے بنائی ہو۔ کیا کیا جائے؟ عربی سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ عربی اگر بچوں کو نہیں سکھا رہے تو آپ ان سے قرآن چھین رہے ہیں۔ اب تو روز بروز یہ بات یہاں ہو رہی ہے، عربی آپ نے سکھانی ہے اپنے بچوں کو، انگلش جس نے سکھاتے ہیں نا بس اس نے عربی بھی سکھاتے۔ تیسری لینگویج کون کہہ رہا ہے عربی انگلش نہ سکھائیں، کون کہہ رہا ہے اردو نہ سکھائیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری لائف کا مشن ہے کہ مسلمانوں کے اندر، گھروں کے اندر عربی پہلی زبان ہونی ضروری ہے۔ بے شک 10 اور زبانیں بولتے ہو، پنجابی بولتے ہوں، پشتو بولتے ہوں، انگریزی بولتے ہوں، سرائکی بولتے ہوں، افغانی پرشین پشتون بولتے ہوں، ایران میں فارسی بولتے ہوں، مگر عربی ہر گھر کی زبان ہونی ضروری ہے، ورنہ قرآن پاک آپ کو آپ کے مولوی صاحب سمجھا رہے ہوں گے، اللہ نہیں سمجھا رہے ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ کئی جگہوں میں 20 30 مطالب ہیں ایک لفظ کے۔ فخر الدین رازی کی نا ایک تفسیر ہے، انہوں نے اس پہ گرافس بنائے ہوئے ہیں، پرانی ہے ظاہر، آپ کے تو عالم نہیں ہے، تو ان میں کچھ ایسے مطالب انہوں نے پیش کیے، اور عربی کے مطلب کہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی مطلب نکالنا چاہتے ہیں اس میں، عربی تو یہ بتا رہی ہے، اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، اس کے یہ مطلب تو ہیں۔ اتنا بڑا مطلب ایک انسائکلوپیڈیا کھل جاتی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی 3 جلدیں بنانی پڑی، صرف سورہ فاتحہ کی، صرف اس گراف کے اوپر، کہ جس گراف میں وہ مطلب 3 جلدوں کا مطلب ہے کہ 3 کتابیں کھلتی ہیں سورہ فاتحہ کی۔ آپ خود سوچیں، آپ سورہ فاتحہ آپ اردو میں پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ ہی کیوں اللہ نے کہہ دیا؟ عربی دان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ فاتحہ سے ہی کتاب شروع ہونا ضروری ہے۔ اردو میں فتح کا مطلب ہی کچھ اور ہے، فتح کا مطلب جیت ہے، حالانکہ فتح کا مطلب کھولنا ہے عربی میں۔ فتح لٹرلی بچے کو بھی پتا ہے، فتح افتح کا مطلب ہوتا ہے کھولو اس کو۔ تو وہ جو اوپننگ ہے نا، وہ قرآن پاک کھل رہا ہے ابھی، اصل میں صرف قرآن نہیں کھل رہا۔ دیکھیں سورہ فاتحہ میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ پہلی آیت سے کھول رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات کھول دی اللہ تعالیٰ نے، کہ کون سے عالمین ہیں۔ سب سے پہلے دماغ کو کھولا ہے کہ بھئی عالمین کیا ہوا، مطلب ہمارے علاوہ بھی ہیں جہاں پہ معاملات چل رہے ہیں، جی سب سے پہلی قرآن سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے۔ آپ کی ٹریجیکٹری زمین سے ایک دم کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کہ کھول کیا رہی ہے چیز، وہ پوری کائنات کا نقشہ کھول کے سامنے بتا رہی ہے کہ کس دن، اور پھر یہ ورٹیکل سپلٹ کیا، ہاریزونٹل سپلٹ بھی اللہ نے کھول دی کہ مالک یوم الدین کے یہاں سے لے کے یہاں تک کے اوپر پہنچو گے، اینڈ میں یوم الدین تک پہنچنا آپ نے۔ اس وقت کا ورٹیکل وائی ایکسس اور تمہارا ایکس ایکسس یہ لو، پہلی 3 آیتوں میں بتا دیتا ہوں۔ دس از سورہ فاتحہ's ایکچوئل ٹرانسلیشن آف دس ورڈ فاتحہ، کہ یہ کھول کیا رہی ہے، یہ وہ پورا کا پورا گراف کھول کے دے رہی۔ اب نکال کے دکھائیں کوئی اردو کی تفسیر جو اس اینگل سے، اردو ہی نہیں، اردو کے اندر الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جو اس طاقت کو اپنا بیانیہ دے سکیں۔ مطلب ترجمے کے لیے بھی ہمیں تفسیر کرنی پڑے گی اتنی کمزور زبان میں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر عربی کے اوپر عربی کی ہی آیت بتا دی کہ عربی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل کیا، کہ وجہ ہے اس کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی نہ سوچنا کہ ہاں رینڈم ہیپ ہیزڈ اللہ تعالیٰ کیا، کوئی تکے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چن کے یہ عربی پہلے تیار کروائی انسانوں سے،
ذہن تیار ہوئے، پھر اب قرآن نازل ہوا. خود سوچیں اس وقت بغیر قرآن کے بھی جاہلیہ کے مکہ میں بھی عربی اپنی زبان کی فراست کی وجہ سے کبر میں آ گئے تھے. اتنی بڑی زبان تھی. وہ لوگوں کو جو عربی نہیں بول سکتے تھے عجمی بولتے تھے. عجمی کا مطلب ہے اس کی زبان نہیں، اللہ گونگا ہے. اور جس لیول کی شاعری وہ کر رہے تھے عربی کی طاقت کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نوح کی جو آیت ہے وہ ان کو بتانے کے لیے کی کہ یہ لو، یہ بنا کے دکھاؤ، تمہیں زبان کے اوپر ناز ہے. کیونکہ زبان پہ تو ناز تھا. جس طرح موسیٰ کے ٹائم پہ فرعون کے جادوگروں کو اپنے کاہن ہونے پہ ناز تھا، واقعی صحیح جادو کرتے تھے، یہاں تک کہ پریڈکشن صحیح بتائی تھی، بچہ پیدا ہوگا مار دے گا تجھے. صحیح مطلب جادوگری تو کر رہے تھے وہ. اس طریقے سے عربیوں کو زبان کے اوپر واقعی میں عربی میں اتنی طاقت تھی، زبان کی طاقت تھی ان کے اندر. They were very proud. Yeah, and they were rightly in that sort of a state because the language did have that power. اللہ نے پھر جب اپنے الفاظ دیے تو وہ پھر جی ہاں، ابھی بھی اردو کی جتنی بھی شاعری ہے، بہت اردو کا شغف ہو، اردو کی شاعری کے تمام تر اوزان عربی کے اوپر ہی بیلنس ہوتے ہیں. آپ کر کے دکھائیں، جتنے بھی ہجان کھولیں گے آپ عربی کے اوپر ہے. ہمارا سارا انسٹرومنٹیشن عربی کے اوپر رکھی ہے ہم نے. شعر کوئی بھی اٹھا لیں، اس کا مصرع اپنے بحر کے اوپر اوزان درست کرنے ہوں تو عربی کے ہی انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں. ہم فارسی سے تو نہیں لے سکتے. تو محتاجی تو ہمارے پاس رہے گی. اب رہی بات، چلیں بلاغت کا تو اصول چھوڑ دیں، اس وقت میں بلاغت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں خالی مطلب سمپل لینئر سیمینٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب ہی نہیں مل سکتا اردو کو جتنا مرضی بڑا عالم ہو، اردو کو وہ مطلب ہی نہیں مل سکتا کہ جو عربی کو پہلے مطلب لسٹ میں سب سے ٹاپ آف دا لائن. لیکن یہ ذرا تھوڑا مشکل ہے چونکہ عربی کو اس طرح سے عام کرنا مشکل ہے، مگر کرنا تو پڑے گا. پہلے یہ پتہ ہے زیادہ مشکل کام تھا عربی چھیننا، ورنہ تو مسلمان سارا عالم عربی بولتا تھا. عالم اسلام سارا ٹونیزیا، موراکو، سوڈان، یہ عربی کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ ہم نے اپنی انا چمکائی ہے. زیادہ مشکل کام تو ہم نے کر دیا عربی چھین کے، ورنہ عالم اسلام میں عربی کوئی ایسی بات نہیں تھی. 50 سال پہلے تک پاکستان میں بھی عربی مست تھی. 50 سال پہلے ٹیکسٹ بکس ہماری عربی کی اسکول میں چلتی تھیں. یہ ہم نے اور بھی پیچھے آ جائیں، میں نے خود پڑھی ہوئی ہے پانچویں دیکھ لیں. پھر یہ تو مطلب اس ٹائم 5ویں تک تو چھوڑیں نا، میں آگے کی بات کر رہا ہوں. 5ویں تک تو ایک نخرہ رہ گیا تھا نا کہ چلو کسی پولیٹیکل ایجنڈا پہ عربی رکھی ہوئی ہے کہ چلو اللہ کو بھی خوش کر رہے ہیں ضیاء الحق کی وجہ سے. یہ معاملہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کسی زبان کو ایک خطے سے نکال لینا مشکل کام ہوتا ہے، ڈال دینا جی نکال لینا مشکل کام ہوتا ہے. اردو نکال کے دکھائیں ذرا پاکستان سے، مشکل کام ہے نا. بالکل. انگریزی ڈالنا کتنا آسان تھا، بس ڈال دیا. 50 گوریاں گھسا دو، پورا کا پورا پاکستان کے سارے لڑکے انگریزی سیکھ لیں گے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہم گھسا سکیں. جس دن اللہ تعالیٰ کی کتاب پاکستان میں گھسا دی، سب عربی سیکھ لیں گے. وہ فیسینیشن دینی پڑے گی ہمیں اپنے بچوں کے سامنے. وہ کیسے؟ کائنات کے اصلی بلو پرنٹس کھول کے سامنے پڑیں گے کہ یہ لو تم ہالی ووڈ کی فلموں سے فیسینیٹ ہو رہے ہو، ہم تمہیں 7ویں آسمان کی سیر کراتے ہیں، اصلی حق والی دی ایبسولوٹ ٹروتھ دکھاتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے اور مصر میں دریائے نیل بہہ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ حق اور سچ نہیں بتایا جا رہا، اور ان کی فکٹیشس جھوٹی کہانیوں کے اوپر ہم فرفتہ ہو کے ان کو سجدے کر رہے ہیں.